أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے یہاں پہ آپ موجود ہیں. مل کے ایک مرتبہ محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم ورحمنا بہم یا ارحم الراحمین. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم ورحمنا بہم یا ارحم الراحمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بنا بھی روایت ظاہر دو اقوال موجود ہیں، ایک ربیع الثانی میں اور ایک صفر کے مہینے میں عظیم ترین صحابی نبی کریم بلکہ صحابی جلیل القدر حضرت عمار یاسر صلوات اللہ وسلام علیہ، ان کے حوالے سے آج ان کی شہادت کا دن ہے اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ ساتھ اصحاب پیغمبر کا، اصحاب اہل بیت کا ذکر بھی وہ ساتھ ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں. جیسا کہ کل مفصلاً اور تاکیداً تقریباً 1 گھنٹے کے لگ بھگ حضرت سلمان محمدی صحابی جلیل القدر کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز، کہ جن کے لیے میں نے بے پناہ احادیث کل آپ کے سامنے پیش کی، ان کا ذکر ہوا ان کی وفات کے حوالے سے. آج چونکہ اس صحابی کا ذکر ہے کہ جس کی عظمت کے لیے یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحق ما عمار و عمار ما الحق. وہ حدیث جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ نبی کریم نے اس عظیم صحابی کے لیے، اس عظیم صحابی جلیل القدر کے لیے آپ نے ارشاد فرمائے کہ حق جو ہے وہ عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ ہے. اور اس میں کوئی کسی قسم کا شائبہ نہیں، کیونکہ عمار عاشق حق ہے. عمار
عاشق حق ہیں، اور حق کون ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ حق کو ادھر بھیج دے جدھر علی جائے۔ تو عزیزان محترم، امیر المومنین اپنی تمام امورات میں، تمام جو آپ کے کام ہوتے تھے خلافت کے بعد، آپ نے تمام امورات میں حضرت عمار کو سامنے رکھتے تھے، اور مشورے میں حضرت عمار ان میں سب سے اونچا مقام رکھتے تھے۔ عام الفیل میں آپ کی دنیا میں آمد ہوئی حضرت عمار ابن یاسر کی، اور منزلت آپ کی یہ ہے، حضرت عمار کا مقام اور منزلت عرفانی یہ ہے کہ آپ سن میں بھی سرکار کے نزدیک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پہ حضرت عمار کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ جب مدینے سے ہجرت کا معاملہ آیا تو حضرت عمار سب سے آگے نظر آتے ہیں، جب حبشہ کی طرف ہجرت کی بات آئی تو حضرت عمار سب سے آگے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جنگ بدر میں عمار سب سے آگے، جنگ احد میں عمار سب سے آگے، جنگ احزاب میں عمار سب سے آگے، خندق کے میدان میں حضرت عمار کو سب سے آگے دیکھا جاتا ہے، جنگ عشیرہ میں حضرت عمار سب سے آگے ہیں۔ اور فقط یہ منزلت نہیں ہے، منزلت کچھ آگے بڑھتی ہے، خندق کے میدان میں، خیبر کے میدان میں، ہر مقام پہ حضرت عمار صف اول میں نظر آتے ہیں کہ ادھر نبی کریم کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، اور جو سب سے پہلے لبیک کہنے والی شخصیات میں حضرت عمار کا نام سامنے آتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت چند لوگوں کی مشتاق ہے، اور اس میں بتایا جنت علی کی مشتاق ہے، جنت سلمان کی مشتاق ہے، جنت عمار کی مشتاق ہے، اور جنت بلال حبشی کی مشتاق ہے۔ جنت ان کو دیکھنا چاہتی ہے، جنت ان کو اپنے پاس بلانا چاہتی ہے۔ وہ اور ہیں کہ جو جنت کو طلب کرتے ہیں، اور عمار وہ ہیں جن کو جنت طلب کرتی ہے۔ وہ اور ہیں جو جنت کو یاد کرتے ہیں، اور عمار وہ ہیں جن کو جنت یاد کرتی ہے۔ وہ اور ہیں جو عمل کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں، اور یہ بلال، یہ عمار ہیں، یہ بلال ہیں، یہ سلمان ہیں، یہ ابو ذر غفاری ہیں، یہ مقداد ہیں، یہ حذیفہ یمانی ہیں، یہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کا دن جنت یہ کہے گی اسکنتنی الضعفاء، اے اللہ تو نے جنت یہ کہے گی میرے پاس جو ہے وہ ضعیف لوگوں کو، غریبوں کو سب کا سکنا ملا ہے، سب ساکن ہوئے ہیں۔ امیر تو سارے ظاہر ہے کثرت ایسی لوگوں کی ہوگی نا کہ جو نہ دین رکھتے ہیں نہ دنیا رکھتے ہیں، مالدار ہیں لیکن مال کو کہاں خرچ کرنا اس سے بے بہرا ہے۔ تو کہے گی کہ تو نے اے اللہ جنت میں کن لوگوں کو ساکن کر دیا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے زینت نہیں دی؟ جنت کی زینت کا نام ہے حسنین کریم ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عمار یاسر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان کی آج شہادت کا دن ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اصحاب پیغمبر میں جس نے اذیتیں سہی ہیں، جس نے تکالیف سہی ہیں، جس نے دکھ سہے ہیں، وہ نام ہے حضرت عمار یاسر کا۔ آپ اس مقام پہ فائد ہیں، نام آپ کا عمار ہے، اور حضرت یاسر کے آپ بیٹے ہیں، ابو یقظان آپ کی کنیت ہے، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ قحطانی قبیلے سے ہے کہ جو یمن کا قبیلہ ہے۔ کیا کہنے یمن کی بات، اور ایسے قرنی تو وہ بھی یمن کے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمار ان کا تعلق بھی یمن سے ہے۔ ان کے والد یاسر جو ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین، یہ یمن سے ہجرت کر کے مکے میں آئے زیارت کے لیے، اور وہیں پہ آپ نے قیام کر لیا رہے، اور اس حد تک رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو ایمان لانے والوں میں حضرت عمار یاسر کے والدین بزرگوار حضرت یاسر اور ان کی والدہ جن کا نام ہے بی بی سمیہ، یہ ایمان انہوں نے اظہار کیا، اور حضرت عمار یاسر نے، اور اتنی سختیاں اور اتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی ان ہستیوں نے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔
حضرت عمار کے متعلق ملتا ہے کہ آپ تکالیف برداشت کرنے میں فرد اول ہیں. سخت گرمی کے عالم میں آپ کے والد کو اور آپ کی والدہ وہ ہیں کہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. حضرت عمار یاسر کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون کا نام ہے حضرت عمار یاسر کی والدہ. انہوں نے اتنے شکنجے برداشت کیے. ملتا ہے کہ ان کو اونٹ سے باندھ دیا جاتا تھا اور گرمی میں اور اس عالم میں اور باقاعدہ کوڑے مارے جاتے تھے, اور اسی عالم میں یہ آہستہ آہستہ کر کے زخمی ہوتے ہوتے یہ دنیا سے چلی جاتی ہیں حضرت عمار یاسر کی والدہ ماجدہ. اور حضرت یاسر ان کو بھی باندھا جاتا. خود حضرت عمار جو ایک عظیم صحابی ہیں, ان کو ملتا ہے کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو گرم, عرب کی گرم ریت جانتے ہیں کیا ہے, سخت گرمی کے عالم میں حضرت عمار یاسر کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا تھا, اور باندھنے کے بعد پاؤں کو باندھا جاتا تھا, اور گرم ریت پہ قمیض اتار دی جاتی تھی, اور ان کو گرم ریت پہ کہ جہاں پہ جوتے کے بغیر آپ قدم رکھیں تو آپ کے پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں. وہاں کی تو گرمی بڑی مشہور ہے. فقط لٹایا نہیں جاتا تھا, ایک عظیم بڑا پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا. اور یہ حضرت عمار یاسر جب پتھر آپ کے سینے پہ آتا تھا تو آپ کی زبان پہ ایک فکرہ ہوتا تھا, یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. مشکلات دیکھیں, راحتی میں نام لینا کچھ اور ہے, انسان صحیح و سالم ہے نام لے کچھ اور ہے, مال و اسباب ہے نام لے کچھ اور ہے, لیکن ایک نام سے روکا جائے, ایک نام سے منع کیا جائے کہ یہ تم نے نام نہیں لینا, اور کوڑے پڑ رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد پتھر رکھے جا رہے ہیں سینے پہ, سانس نہ لیا جائے, اور اتنا مارا جاتا تھا کہ پیشانی, منہ اور پورا جسم خون سے رنگین ہو جاتا تھا, لیکن زبان پہ کیا فکرہ ہے, یا محمد یا محمد یا محمد. عاشق ہو تو ایسا ہو. یہ عشق نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم نام لیں ان کا پنجتن کا, لیکن اگر ہمارا پیسہ چلا جائے تو ہم نام لینا بھول جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ عشق نہیں ہے. عشق وہ ہے کہ اگر مال ہے تب بھی ان کا نام لو, مال نہیں ہے تب بھی ان کا نام لو, صحت ہے تب بھی ان کا نام لو, بیمار ہو تب بھی ان کا نام لو, راحت میں ہو تب بھی ان کا نام لو, اپنا گھر ہے تب بھی ان کا نام لو, روڈ پہ بیٹھے ہو تب بھی ان کا نام لو. یہ ہے عشق اہل بیت کا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمار یاسر وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر مقام پہ اگر کوئی جملہ کہا ہے کہ سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے, گرم ریت پہ ہے, لیکن یا محمد کا ورد کرتے جا رہے ہیں. یہ ہے عشق اہل بیت کا. آج اگر عشق سیکھنا ہے نا تو ان ملنگوں سے سیکھو کہ جو درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہ کھانے کے لیے ایک روٹی ہے خشک ٹکڑا, اور اس کو نمک کے ساتھ کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا علی تیرے بچوں کا صدقہ, یا علی تیرا احسان ہے. اور آج ہم ہر چیز ہونے کے باوجود شکوا کرتے ہیں, گلا کرتے ہیں. عشق ایسا ہو کہ نہ عشق جب آتا ہے تو انسان کو نہ خوف رہتا ہے نہ خطر رہتا ہے. عشق جب انسان کے پاس ہو تو انسان فقط اس بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس بارگاہ میں جھکنے کا حکم دیا گیا ہے. عاشق ہو تو ایسا ہو. افسر عباسہ فرماتے ہیں کہ عاشق کے جلوے جانانہ بنا رکھا ہے, عاشق کے جلوے جانانہ بنا رکھا ہے, اور شمع ایمان کا پروانہ بنا رکھا ہے, اور حسن ہے حیدر کرار کا ایسا جس نے ہر سمجھدار کو دیوانہ بنا رکھا ہے. عشق یہ نہیں ہے کہ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کے باپ کا قاتل ہو تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر تو نے اپنے باپ کے قاتل کو برا کہا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو بہت ہی بے غیرت ہوگا انسان کہ جو اپنے باپ کے قاتل کو چھوڑ دے. بہت ہی بد نسب ہوگا وہ انسان کہ جو اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دے. قرآن کہہ رہا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, جو ایک مومن کو عمدن جان بوجھ کے قتل کرے, تاریخ میں روایات قرآن کی آیت ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے. اگر کہا جائے کہ یزید کو برا نہ کہو, تاریخ سب نے لکھا ہے, مذہب اہل سنت کی بنیاد اس پہ ہے کہ یزید ملعون تھا, یزید لعنتی تھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو برا نہیں کہنا
تو پھر یہ انسان خاموش ہو جائے ٹھیک ہے جی میں نہیں کہوں گا، تو یہ عشق نہیں ہے، یہ دوغلا پنا ہے۔ عشق یہ ہے کہ آل محمد کے کل بھی عاشق تھے، آل محمد کے آج بھی عاشق ہیں، آل محمد کے کل بھی نوکر تھے، آل محمد کے آج بھی نوکر ہیں۔ اس دروازے پہ کل بھی ہم جھکتے تھے، اس دروازے پہ آج بھی ہم جھکیں گے۔ کیا یہ میثم تمار بھول گئے عظیم صحابی کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں لیکن آواز دے رہے ہیں یا علی، پاؤں کاٹے جا رہے ہیں آواز دے رہے ہیں یا علی، اور جب زبان کاٹی گئی تو سب نے لکھا ہے کہ حضرت میثم تمار نے تب بھی یا علی کہنا ترک نہیں کیا۔ کہتے ہیں جب اثر ترابی صاحب اس پہ شعر لکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے 200 سے زیادہ بند پہ مرثیہ لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت میثم تمار کی جب زبان کاٹی گئی تو ان کی زبان پہ یہ فکرہ تھا، کہتے ہیں وہ علی نہیں کہہ پا رہے تھے، زبان کٹی ہوئی تھی، کہتے ہیں ای، تو اس پہ انہوں نے شاعر نے کیا شعر لکھا ہے، کہتے ہیں ای کہتے تھے میثم تو علی کہتا تھا مجمع۔ حضرت میثم تمار کی زبان سے ای نکلتا تھا تو ادھر سے مجمع علی کہتا تھا کہ یہ علی کہہ رہے ہیں۔ عاشق کو تو ایسا ہو، کہا کہ تمہاری زبان کاٹی جائے گی، ہاتھ کاٹے جائیں گے، تمہیں اس درخت پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا، کہتے یا علی مجھے کس لیے لٹکایا جائے گا، کہا میری محبت میں، کہا مجھے قبول ہے۔ عشق ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخصیت موجود ہے مولا کے سامنے، مولا کائنات دکھاتے ہیں، بلکہ حضرت مالک اشتری عمار یاسر کے متعلق کہ مولا نے ایسے دکھایا، دیکھو ان دو انگلیوں کے درمیان میں، یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، یہ دیکھو یہ جنت میں تمہارا قصر ہے، یہ دیکھو یہ جنت میں تمہارا جو ہے محل ہے، یہ یاقوت اور ہیروں سے بنا ہوا قصر ہے تمہارا۔ وہ مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھ رہے، مولا فرماتے ہیں ادھر دیکھو یہ قصر ہے، وہ مولا کے چہروں کی دیکھتے، کہا ادھر کیوں نہیں دیکھتے، کہا میری جنت کا نام علی کا چہرہ ہے۔ کیا بات ہے، کہا میری جنت کا نام یا علی آپ کا چہرہ مبارک ہے۔ کیا کہنے اس جنت کے کہ جو علی کے چہرے میں نظر آئے۔ کیا کہ امام حسین علیہ السلام اصحاب کو شب عاشور اپنا مقام دکھا رہے ہیں، وہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ عشق ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو ایسی منزل پہ ہو، ظاہرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے، ظاہرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے اور صلہ بندگی در اصل ملا کرتا ہے، ظاہرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے، صلہ بندگی در اصل ملا کرتا ہے، اور کوئی موسم ہو ہمیں عشق علی ہے حاصل، کوئی موسم ہو ہمیں عشق علی ہے حاصل، یہ وہ پھل ہے جو بلا فصل ملا کرتا ہے۔ کوئی موسم ہو ہمیں عشق علی ہے حاصل، یہ وہ پھل ہے جو بلا فصل ملا کرتا ہے۔ کل کی مجلس حضرت سلمان محمدی، جن کو سلمان فارسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے تھی، اور آج کی مجلس حضرت عمار یاسر کے حوالے سے ہے کہ جو صحابی جلیل القدر ہیں، وہ صحابی ہے کہ جب ان پہ پتھر ان کے سینے پہ رکھا جاتا تھا اور ان کو ریت پہ لٹایا جاتا تھا، اور بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کو شتر سے کہ سب رسی باندھ کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا، لیکن حضرت عمار یاسر کی زبان پہ ایک فکرہ ہوتا تھا، یا محمد یا محمد یا محمد۔ یہی تو ہے نا، عشق ہوتا تو ایسا ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، ایسا عاشق ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پہ جب حضرت عمار یاسر صلوات اللہ وسلام علیہ کے حوالے سے جب ذکر ہوتا ہے نا، مجاہد، خیرات کرنے والے، عنایت کرنے والے، دینے والے، بخشش کرنے والے، اور اشارے پیغمبر پہ چلنے والے، ہر جنگ میں حاضر، ہر غزوے میں حاضر، ہر میدان میں حاضر، نبی کی زبان سے جملہ نکلتا تھا سب سے پہلے لبیک کہنے والے حضرت عمار یاسر، اور سن میں ہم سن نبی کریم عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی کریم، جب ان کے کہتے ہیں کہ ان کے جب پیشانی خون سے بھر جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے اور آپ کی پیشانی کو صاف کرتے تھے، اور پیشانی کو صاف کرنے کے بعد آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے، اور یہ جملہ فرماتے تھے، الحق تو مجاہد فی الاسلام ہے، اسلام میں مجاہد کا نام حضرت عمار یاسر ہے۔ وہ اور ہیں جنہوں نے جنگوں میں جہاد کیا، لیکن جس نے ایک ایک لمحے میں جہاد کیا۔ اور کیا کہا جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا، کہتے یہ ہو سکتا ہے میں نام نہ لوں،
یہ ہو سکتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تمہیں ماریں گے، کہا مار دو، ٹکڑے کر دو، قتل کر دو، لیکن میں نبی کریم کا نام کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کی والدہ پہلی شہیدہ ہے اسلام کی۔ اسلام میں اگر کوئی پہلی خاتون جن کو شہید کیا گیا ہے وہ حضرت عمار کی والدہ ہیں، بی سمیہ جن کو شہید کیا گیا، عظیم خاتون تھی کہ جن کو بہت ظالمانہ انداز میں اونٹ پہ باندھ کے ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ ان کی تاریخ آپ پڑھیے گا تو ایسے ایسے حقائق آپ کے سامنے آتے جائیں گے کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ کون ہستی ہے حضرت عمار یاسر؟ کہتے ہیں اصحاب کا ذکر نہیں کرتے، ہم سے بڑھ کے اصحاب کا کون ذکر کرے گا؟ آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو برا کہا جاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کچھ افراد امام حسن کو، مولا کائنات کو، کیا امیر المومنین جہاں برادر ہیں، چچا زاد ہیں، داماد ہیں، کیا وہاں صحابی نہیں ہے؟ امام حسن مجتبی نواسے بھی ہیں، قرآن کی روح سے آئے، مباہلے کی روح سے بیٹے بھی ہیں، صحابی نہیں ہے؟ امام حسین صحابی نہیں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کربلا میں موجود تھے، صحابی نہیں ہے؟ جناب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کے، کبھی ہم تو یہ جملہ کہتے ہیں نا، علی و بطول کی لاڈلیاں کوفے اور شام کے بازاروں میں گئی۔ بھائی یہ بھی سوچ لیا کرو، رسول کی صحابیہ کوفے اور شام کے بازار میں گئی، یہ بھی سوچ لو۔ جہاں پہ آپ نواسی ہیں وہاں پہ رسول کی صحابیہ بھی ہیں۔ اگر آپ صحابہ کے نام پہ اتنا اہمیت لا شک بنا رہے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ صحابیہ بھی ہیں۔ ایک صحابیہ کو کوفے اور شام کے بازار میں، ایک بیٹی کو کوفے اور شام کے بازار میں، رسول کی نواسی کو کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ ایک صحابی رسول، نواسہ رسول، فرزند رسول کے لبوں پہ چھڑی ماری گئی۔ ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ چھڑی رکھ دی گئی، نہ رکھی نہیں، ملتا ہے یزید کے دربار میں چھڑی مارتا تھا امام حسین کے لبائے مقدس پہ۔ وہاں پہ ایک صحابی رسول کھڑے تھے، ان کی آواز بلند ہوئی، چھڑی اٹھا لے، میں نے رسول کو دیکھا تھا ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عمار یاسر، عمار ابن یاسر وہ ہستی ہیں کہ ان کے بھائی عبداللہ، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ بی بی سمیہ سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کو یہ اسلام لانے کی وجہ سے ان پہ اتنے تشدد ہوئے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ملتا ہے کہ جب ان کو شکنجہ کیا جاتا تھا تو آپ سجدہ شکر بجا لاتے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں، تو نے میرے اس عمل کو قبول و مقبول کیا۔ ہر لمحے نبی کریم کا نام لیا کرتے تھے۔ تو جب وہ اس عالم میں نبی کریم کا نام لیتے تھے جب کچھ نہیں تھا، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس نام کو چھوڑ دیں۔ اس ناموں کی خاطر تو سب کچھ ہے، اسلام کا نام، دین کا نام، قرآن کا نام، اور نام امیر المومنین، نام حسن مجتبی، نام حسین شہید کربلا، نام نبی کریم۔ تو عزیزان محترم، میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے جب یہ حضرت عمار یاسر کا ذکر آتا ہے اور آپ کے عشق پیغمبر اور عشق اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو مجھے یہاں پہ کچھ شعر یاد آ جاتے ہیں۔ آپ کے کمنٹ سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کی توجہ کتنی مرکوز ہے۔ تو یہاں پہ ان کے شعر میرے سامنے آتے ہیں، ان کے حوالے سے شعر مجھے کچھ سامنے آتے ہیں جو نبی کریم کہ کس میں جرت ہے کہے شعر میرا فانی ہے۔ لاہور کے ممتاز شاعر ان کا ہے کہ کس میں جرت ہے کہے شعر میرا فانی ہے، اس میں سرکار دو عالم کی ثنا خوانی ہے، اور سید کون و مکان ابر کرم بھی تو ہے، اور میرے دی کی زمین خیر سے بارانی ہے، اور گرتا پڑتا میں چلا آتا ہوں تیری جانب، تیرے رستے میں میری یہ بے سر و سامانی ہے، اور بھوک اس شخص کی نسلوں میں نہیں آ سکتی، بھوک اس شخص کی نسلوں میں نہیں آ سکتی، جس کو حاصل تیری دہلیز کی دربانی ہے، رب بے مثل نے بے مثل بنایا تجھ کو، سامنے کوئی برابر نہ تیرا ثانی ہے، اور کھینچ لیں گے تیرے دشمن کی زباں گدی سے، کھینچ لیں گے تیرے دشمن کی زباں گدی سے، دل میں یہ بات غلاموں نے تیرے ٹھانی ہے، اور سید کون و مکان ابر کرم بھی تو ہے، اور میرے دی کی زمین خیر سے بارانی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب تک نبی کریم زندہ رہے
حضرت عمار یاسر کی زبان پہ یہ فکرہ ہوتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اور ادھر نبی کریم ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، تو اب حضرت عمار کے سامنے ایک ہستی ہے کہ جس کے لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا اگر پوری دنیا ایک طرف چلی جائے اور علی ایک طرف چلا جائے تو خبردار علی کو نہ چھوڑنا، علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو اب عمار یاسر کی زبان پہ ایک فکرہ ہے، جی یا امیر المومنین، جی یا حیدر کرار، جی یا عمار یہاں جانا ہے، جی امیر المومنین، عمار ادھر آنا ہے، جی امیر المومنین، عمار یہ تم نے یہاں کے مدینے کے جو مال و اسباب کی ذمہ داری وہ آپ کے ذمے، جی یا امیر المومنین، اے عمار کوفے میں جو غریبوں میں مال تقسیم کرنا ہے وہ آپ نے تقسیم کرنا ہے، جی یا امیر المومنین۔ ہر لمحے ہر مقام پہ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ رہنے والی شخصیت کا نام ہے حضرت عمار یاسر۔ اور یہ جملہ نبی کریم نے فرمایا تھا، ایک میرے مولا کے ساتھ ساتھ ہر مقام پہ رہے۔ 90 سال کا سن تھا جب آپ نے، مولا کی خلافت کا زمانہ آیا، اور بعد میں 92 سال 93 سال اور 94 سال تک کی روایت ملتی ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کا زیادہ سے زیادہ روایت ہے 94 سال، اور کم سے کم 91-92 سال کی روایت ملتی ہے کہ آپ کا سن تھا 94 سال۔ جانتے ہیں کیا سن ہوتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود مولا علی کے لشکر میں، پورے لشکر کے سالار تھے، حضرت مالک اشتر کو بنایا تھا، اور لشکر کے ایک گروہ کا سالار بنایا تھا حضرت عمار یاسر کو جنگ صفین میں۔ جنگ جمل میں آپ کے کمالات سبحان اللہ، جنگ صفین میں آپ کے کمالات سبحان اللہ، اور کتنے افراد کو آپ نے جو تھے تلوار سے تہ تہ کیا۔ کون؟ حضرت عمار یاسر کوئی عام شخصیت ہے؟ 92-93 سال کی سن میں انسان سے چلا نہیں جاتا، ہاتھ نہیں اٹھتا، اور یہ علی کا چاہنے والا عاشق اہل بیت تلوار چلا کے اپنے امام کا دفاع کر رہا ہے، وقت کے امام کا دفاع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کون؟ صحابی جلیل القدر حضرت عمار یاسر صلوات اللہ وسلم۔ ہر جنگ میں نبی کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں ولی کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں نبی کا ساتھ دیا، اور جو جنگ امیر المومنین کے ساتھ کی، ہر جنگ میں حیدر کرار کا ساتھ دینے والی شخصیت کا نام ہے حضرت عمار یاسر۔ عشق ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو چہرہ خود بتاتا ہے، عشق ہو تو یہ جنگ صفین کی بات ہی ہے۔ جنگ صفین میں کچھ افراد حیدر کرار کے افراد جو دوسرے مخالف کا لباس پہن کے ان کے لشکر میں چلے گئے۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی یہ جنگ صفین ہے نا، کہ بھئی یہ ادھر والے جو ہیں ادھر چلے گئے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ علی والے کون سے ہیں؟ علی والوں کو پتہ چلنا چاہیے نا، تاکہ ہم ان کو جدا کریں اور ان سے انتقام لیں، ان کو ماریں نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہا کیا کیا جائے، کس طریقے سے ان کو پہچانا جائے؟ تو ایک نے کہا علی کے عاشق کی ایک پہچان ہے۔ کہا کیا پہچان ہے؟ کہا تم ایسا کرو، یہ جو پنڈال ہے نا بہت بڑا، حاکم سے کہا یہ پنڈال جو ہے نا یہاں پہ ایسا کرو، ایک بہت بڑا اجتماع کرو اور علی کے ذکر کی محفل، جنگ ہو رہی ہے حیدر کرار سے، کہا علی کے ذکر کی محفل برپا کرو۔ علی کا چاہنے والا جتنا سکوت کی منزل پہ آئے گا، جتنا خاموشی میں جتنا خاموش رہے، لیکن جب علی کا ذکر بیان ہوتا ہے تو علی کا چاہنے والا سبحان اللہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ذکر کی محفل برپا ہوئی تو جس جگہ سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی وہ پہچان لیے گئے کہ یہ علی والے ہیں، کیونکہ علی کے عاشق کی ایک علامت ہے، علی کا عاشق رک ہی نہیں سکتا۔ ظاہرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے، صلہ بندگی در اصل ملا کرتا ہے، اور کوئی موسم ہو ہمیں عشق علی ہے حاصل، یہ وہ پھل ہے جو بلا فصل ملا کرتا ہے۔ تو عشق علی ایسا ہے، کہا کہ علی والا رک نہیں سکتا، علی والا خاموش رہ ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ نبی کریم کا فرمان ہے۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ترین حدیث پیغمبر ہے۔ تمام سنی شیعہ تمام نے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جو نبی کریم کی طرف سے صادر ہوئی ہے، آپ نے بیان کیا، اور سب سے معتبر ترین حدیث ہے کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔
صفین کے میدان میں جب یہ حضرت عمار کی شہادت ہوئی تو کئی افراد جو مولا کے لشکر میں موجود تھے، ان میں سے خزیمہ ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے جنگ جمل میں بھی تھا، صفین میں بھی تھا، لیکن میں نے تلوار کو نہیں نکالا تھا، میں نے تلوار کو رکھا ہوا تھا نیام میں، کہ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا کون کس حد تک جو ہے وہ حق پہ ہے، کس مقام پہ ہے۔ تو ادھر کہتے ہیں عمار کی شہادت ہوئی، مجھے نبی کریم کی وہ حدیث جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، پھر انہوں نے تلوار نکالی اور رکاب حیدر کرار میں شہید ہوئے۔ عشق ہو تو ایسا ہو، کمال ہے۔ صفین کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں پہ دو ہستیاں ملتی ہیں کہ جن کے لیے ایک تو یہ کہ جنت مشتاق ہے عمار کی اور حیدر کرار کی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور نبی کریم کا فرمان حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے۔ یہ دو ہستیاں ایسی جمع ہوئی، اور آپ نے اس جنگ میں بھی کمال جو ہے وہ مقام عطا کیا، اس مقام پہ لے کے گئے کہ جنگ جو ہے وہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ عمار اس طرف سے حملہ کرو، عمار اس طرف سے حملہ کرو۔ حملہ کی صورتحال چلتی جا رہی ہے اور عمار باقاعدہ سالاری کر رہے ہیں لشکر کے ایک گروہ کی۔ حضرت عمار بے پناہ فضائل ہیں، ان کے بے پناہ فضائل ہیں کہ جب حضرت ابوذر غفاری کو چھوڑنے جا رہے تھے، ربضے کی طرف جا رہے تھے، امیر المومنین کے ساتھ حضرت عمار تھے جو دو نہروں کی طرح آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت عمار کی شہادت ہوئی صفین میں۔ کتنے لوگوں نے ان کی شہادت کے بعد یہ جملہ کہا کہ اب یقین ہو گیا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ظاہر ہے حق علی کے ساتھ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے حق ہے، علی حق ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ علی محتاج تو نہیں ہے کسی کے ماننے کا۔ سورج کو کوئی سورج نہ مانے، کیا سورج کی عظمت پہ فرق پڑتا ہے؟ علی علی ہے، علی علم میں علی، علی تقوی میں علی۔ علی کہتے ہیں علی الوف سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بلند۔ جو تقوی میں بلند ہو اس کو علی کہتے ہیں، جو علم میں بلند ہو اس کو علی کہتے ہیں، جو عبادت میں بلند ہو اس کو علی کہتے ہیں، جو جہاد میں بلند ہو اس کو علی۔ جہاد العلی، کمال العلی، علم العلی، عرفان العلی، زکوٰۃ العلی۔ ایسی زکوٰۃ کی آیت نازل ہو جائے، ایسا سونا کی آیت نازل ہو جائے، ایسا جہاد کی آیت نازل ہو جائے، ایسا چلنا کی آیت نازل ہو جائے، ایسی عبادت کی آیت نازل ہو جائے، اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ حضرت عمار یاسر کہتے جب ان کی شہادت کی خبر امیر کائنات کو پہنچی ہے تو راوی بیان کرتا میں نے دیکھا امیر المومنین ایسے رو رہے تھے جیسے بے قراری میں کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور کبھی مولا دائیں جاتے ہیں، کبھی مولا بائیں جاتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، مولا کو قرار نہیں آ رہا، اتنا روئے حضرت عمار یاسر کی شہادت پہ۔ حضرت عمار یاسر کی شہادت ہوئی، دو ملونوں نے آ کے آپ کو نیزہ مارا اور آپ زمین پہ گرے، اور عقبہ ابن عامر ملون نے آ کے آپ کے سر اقدس کو بدن سے جدا کیا۔ 93-94 سال کا بزرگ صحابی رسول، اس کے سر کو کاٹا گیا۔ آج حضرت عمار کی شہادت ہے۔ میں امام زمانہ کی خدمت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، امیر المومنین کی خدمت میں، تمام اہل بیت کی خدمت، اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں جو میرے ساتھ اس وقت اس مجلس میں موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عمار کی شہادت کی خبر پہنچی ہے تو مخالف لشکر میں یہ اعلان ہو گیا کہ حضرت عمار دنیا سے چلے گئے۔ یہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس کا مطلب ثابت ہو گیا علی حق پہ ہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا تو وہاں سے آواز ہی نہیں، یہ علی کا قصور ہے کہ علی ان کو کیوں لے کے آئے تھے حضرت عمار کو اپنے لشکر کے ساتھ۔ علی نہ لے کے آتے تو عمار قتل نہ ہوتے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں یہ بھی عجیب جملہ ہے کہ علی لے کے آئے ہیں تو عمار، اور قتل کس نے کیا یہ تو دیکھو۔ تو مولا نے فرمایا کہ حضرت حمزہ جو ہے وہ نبی کے لشکر میں تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں، لشکر میں ہونا یہ حمایت لشکر کی علامت ہے۔ حضرت حمزہ جو ہے وہ نبی کے لشکر میں آتے رہے، اور باقی اصحاب پیغمبر جو بدر میں احد میں شہید ہوئے وہ نبی کریم کے لشکر میں تھے۔ تو اذان محترم، ایک گریے کا سما تھا امیر المومنین کے لشکر میں جب حضرت عمار یاسر کی شہادت ہوئی۔
آپ کا سر اقدس بدن سے جدا کیا عقبہ ابن عامر نے. میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا حضرت عمار کا سر اقدس جو ہے وہ نیزے پہ بلند ہوا ہو. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. آئیں مولا حسین کو ایک سلام کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ابو الفضل العباس اخ الحسین وعلی سکینہ بنت الحسین وعلی زوار قبر الحسین وعلی الباقین فی المجالس الحسین. عزاداران مظلوم کربلا حضرت عمار یاسر کا سر جدا ہوا، لیکن میں نے نہیں پڑھا ان کا سر نیزے کی نوک پہ بلند ہوا ہو، میں نے نہیں پڑھا ان کا سر تشت میں رکھا گیا ہو. لیکن میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں. عزادارو، جب سر اقدس بدن سے جدا ہوا ہے نا میرے مولا کا، اور نیزے کی نوک پہ سر کو، اللہ اکبر، خدا کبھی آپ کو وہ منظر نہ دکھائے. عزادارو، راہب نے ایک تصویر پتھر پہ میرے مولا کی شبیہ بنائی تھی، اور وہاں پہ خون بھی باقاعدہ جاری ہوتا رہا حلب کے مقام پہ. عزاداران مظلوم کربلا بہت بڑا مصور تھا، ایسی تھی کہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو راتوں کو نیند نہ آئے کہ کس طریقے سے سر کو نیزے کی نوک پہ بلند کیا گیا تھا. عزادارو، یہ وہ منظر تھا جب شہزادی نے جب یہ منظر دیکھا ہے نا تو بی بی شریکت الحسین تڑپ کے رہ گئی اور ایک جملہ فرمایا، بھیا حسین، مجھے نانا نے، مجھے ماں نے، مجھے بھیا حسن نے، مجھے بابا نے، سب نے بتایا تھا کہ حسین قتل کیا جائے گا. مجھے پتا تھا میرا علی اکبر مارا جائے گا، مجھے پتا تھا میرے اون محمد مارے جائیں گے، مجھے پتا تھا میرا قاسم مارا جائے گا، مجھے پتا تھا یہ سب شہادتیں ہوں گی، مجھے پتا تھا کہ سر بدن سے جدا کیا جائے گا، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ خیموں کو آگ لگے گی، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے سروں سے چادریں چھن جائیں گی، مجھے یہ بھی پتا تھا کوفے اور شام کے بازاروں میں ہمیں پھرایا جائے گا. لیکن بھیا حسین، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ نیزے کی نوک پہ تیرا سر بلند کیا جائے. عزادارو، یہی وجہ ہے کہ جب کوفے میں داخلہ ہوا ہے نا بی بی کا اور نیزے کی نوک پہ آپ نے سر دیکھا تو عزادارو بی بی برداشت نہ کر سکی اور اونچی آواز میں آپ نے رونا شروع کیا. اور بی بی نے یہاں پہ چند جملے ارشاد فرمائے کہ پہلا جملہ کیا ہے، اے حسین، تیری بہن ہر مصیبت بھول سکتی ہے لیکن دریا کے کنارے تیرا پیاسا ذبح ہونا یہ میں نہیں بھول سکتی. اگلا جملہ جو بی بی نے کہا ہے کہ بھیا حسین، جب تک تیرے سر پہ امامہ تھا میرے سر پہ چادر تھی، حسین تیرے سر سے امامہ اترا میرے سر سے چادر اتری. اور عزاداروں، اس کے بعد یہ کربلا کے میدان میں جب بی بی قتل گاہ میں پہنچی ہے نا تو آپ نے نبی کریم کو مخاطب کر کے کہا، یہ آل محمد پہ جب مصیبت کی انتہا ہوتی
ہوتی ہے تو آپ نبی کریم کو یاد کرتے ہیں۔ عزادارو بی بی صفیہ نے حضرت حمزہ کی شہادت پہ کہا یا رسول اللہ، مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ، سیدہ نے قبر پہ آ کے کہا یا رسول اللہ، امام حسن نے یہی فکرہ کہا۔ عزادارو اب جب علی اکبر کا لاشا دیکھا تو امام حسین نے رسول اللہ کو یاد کیا۔ عزادارو میری جان قربان آخری جملہ ہے، جب بی بی قتل گاہ میں پہنچی ہے، لاش ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، سر بدن سے جدا ہے، میری جان قربان عزادارو قریب آتی ہے، ہاتھوں کا بوسہ لے، دیکھا بھائی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، عزادارو چاہا کہ پیشانی کا بوسہ لے، دیکھا سر بدن سے جدا ہے۔ عزادارو میری جان قربان تاریخ گواہ ہے، اس شہزادی نے اس مقام پہ بوسہ لیا جہاں پہ اولین و آخرین میں کبھی کسی نے بوسہ نہیں لیا۔ عزادارو بی بی آگے بڑھی، عزادارو کٹی ہوئی رگوں پہ عزادارو بی بی نے بوسہ دے کے ایک جملہ کہا، اے حسین یہ بہن نہیں بھول سکتی کہ دریا پہ جانور پانی پیتے رہے لیکن میرے اہل بیت کو، میرے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اور عزادارو پھر مدینے کا رخ کر کے کہا یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ، اور یہ جملہ تو تاریخ بیان کرتی ہے، ابھی مخنف نے اور دوسروں نے لکھا ہے کہ جب بی بی بیان کر رہی تھی، فرشتے ہر مخلوق رو رہی تھی، فرشتے رو رہے تھے، جنات رو رہے تھے، پرندے رو رہے تھے، حتیٰ یہاں تک لکھا ہے کہ جانور جو تھے وہ زمین پہ پاؤں مار رہے تھے اور سب کی گریہ جاری تھی۔ میری بی بی نے کیا جملہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملائکۃ السماء وہذا حسین کا مرمل بالدماء مجزوز الراس من القفا مسلوب الامامت والرضا۔ اے نانا، آپ پہ آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی اور یہ آپ کا حسین ہے کہ جو کربلا کی گرم ریت پہ پڑا ہے اور جس کا سر کفا پیچھے سے جدا کیا گیا۔ عزادارو پہلا سر ہے انبیاء اولیاء میں سے جس کو کفا سے جدا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے امام زمانہ علیہ السلام ایسے جملہ نہیں فرماتے، آپ فرماتے والا اندونک، اے مولا حسین میں آپ پہ آنسوؤں کے بدلے خون گری کرتا ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے ذکر کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری عبادتوں کو منظور و قبول فرما، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے ذکر کو، جو ایک عظیم صحابی رسول اللہ کے حوالے سے ہم نے آج ذکر کیا، پروردگارہ اس ذکر کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے ذکر محمد والے محمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے اہل بیت کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما، امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے۔ پروردگارہ تمام افراد جو میرے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں ان سب کی تمام کی پریشانیاں دور فرما، آصف اسومروں کی تمام مشکلات کو دور فرما، فائزہ علی کی مشکلات کو دور فرما، ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ دلاور کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما اور تمام پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا دلاور جعفری کی والدہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا مشتبہ بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے اہل و عیال کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ سید حسن رضا جعفری ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ حسن اقبال بھائی ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا، منزہ جعفری کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا دلاور کے والدین کو صحت و سلامتی اور اپنی حفاظت میں، علی الکربلائی بھائی کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو فردن فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے اہل بیت کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جب تک زندہ رہے محبت اہل بیت میں، مودت اہل بیت میں، عشق اہل بیت میں زندہ رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا، مودت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو بے اولاد ہیں، پروردگارہ مصری بھائی کی ساجد جعفری اور اس کے علاوہ پروردگارہ
जो बे औलाद हैं चांद को तमाम को परवरदिगारा शहजादा अली असगर का गुलाम अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सफदर को औलाद नरीना औलाद साले अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब तक जिंदा रहे इश्क अहले बैत में जिंदा रहे, और जब इस दुनिया से जाए तो इश्क अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगार हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हमारे कानों में ये आवाज ना आ जाए, ऐ मरने वाले तुझसे तेरे इमाम जमाना राजी है। इमाम जमाना को हम सबसे राजी हो, खुशनुद फरमा। जी इंशाअल्लाह दिलावर मौला आपके तमाम खाना की तमाम की हाजात को पूरा फरमाए और तमाम की मुश्किलात को दूर फरमाए। जो मेरे साथ हाजिर हैं आप सबके लिए दुआ गूँ, और जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी मैं मशहद मुक़द्दस से मौला की बारगाह से दुआ गूँ। परवरदिगारा सबकी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा हमें उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की तरफ न देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढांप दे। हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी और खुशनुद फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जानिसारों में शामिल फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर जल्ला जलालुहु। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाराए हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ फी अमानिल करीम। मौला आप सबको सलामत रखे।